السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جنات کی دنیا ہارر سٹوری چینل میں آپ سب کا خوش آمدید۔ آج کا جو واقعہ پیش آیا ہے یہ شمائل نامی لڑکی کا ہے، جو ہمارے ساتھ ہمارے گروپ کے ایک ممبر نے شیئر کیا ہے۔ واقعے کی طرف بڑھنے سے پہلے میں خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر متین بھائی، شیخ ساجد بھائی اور باقی سب گروپ ٹیم کا، جنہوں نے اس چینل کی سپورٹ میں میری مدد کی۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچے۔ چلیے چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ میرا نام شمائل ہے، ہم گجرانوالہ رہتے ہیں۔ یہ واقعہ کوئی 10 سال پرانا ہے۔ میرے والد صاحب کو اتوار کی چھٹی ہوا کرتی تھی۔ چھٹی والے دن والد صاحب نے کہا کہ آج میں تم لوگوں کو سیر و تفریح کروانے لے جا رہا ہوں۔ ہم سب بہن بھائی بہت خوش ہوئے اور سیر کو جانے کے لیے کپڑے پہن کر تیاریاں کرنے لگے۔ جب ہم تیار ہو گئے تو والد صاحب نے بتایا آج ہم لاہور جا رہے ہیں۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ سفر اور تفریح مجھے کتنی مہنگی پڑنے والی ہے۔ ہم گجرانوالہ سے لاہور کے لیے نکل پڑے۔ ابو ہمیں لاہور لکشمی چوک بٹ کڑاہی والے بڑے مشہور ہیں، وہاں سے کھانا کھلایا، پھر ریس کورس پارک لے گئے اور واپسی پر چمن آئس کریم کھلائی۔ گھومتے گھماتے اور کھاتے پلاتے ہمیں دوپہر کے 3 بج گئے اور اب ابو نے کہا کہ ہم شاہی قلعہ جائیں گے۔ تقریباً 3:30 بجے ہم شاہی قلعے پر پہنچے۔ وہاں گھومتے پھرتے رہے، کھیلتے رہے۔ ہم سب بہن بھائی اور ہماری امی ابو ہمیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہے۔ سیر کے دوران ہمیں پتہ چلا کہ شاہی قلعہ میں کوئی پرانی سرنگ بھی ہے جو انگریز دور سے بھی پہلے کی تھی۔ ہمیں سرنگ دیکھنے کا شوق ہوا تو ابو سے کہا کہ ہمیں سرنگ بھی دکھائیں۔ اندر سے ابو ہمیں لے کر سرنگ دکھانے نیچے لے آئے۔ سیڑھیاں اتر کر اب ہم زندگی میں پہلی دفعہ حیران ہوتے ہوئے سرنگ دیکھ رہے تھے، اور میں سوچ رہی تھی کہ کیسے کسی کا حوصلہ پڑتا ہوگا سرنگ کے اندر سے جا کر کسی اور جگہ نکلنے کا۔ یہ تو اتنی خوفناک اور ڈراؤنی سی جگہ ہے۔ سرنگ کا معائنہ کرتے ہوئے میری نظر دیوار پر لگی ایک خوبصورت تصویر پر پڑی۔ وہ تصویر کسی مہارانی کی تھی۔ مجھے وہ تصویر بڑی ہی پیاری لگی۔ میں نے تصویر کو جیسے ہی ہاتھ لگایا مجھے لگا کسی جاندار شے کو ہاتھ لگا لیا ہو، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ مہارانی والی تصویر اصلی حالت میں آنا شروع ہو گئی اور مسکرانے لگی۔ پھر اچانک بولنے لگی، مجھے تم بہت پیاری لگی ہو۔ میں بالکل دم بہت سی کھڑی تھی۔ وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ اور کانوں سے سن رہی تھی، اور مجھے یقین بالکل نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہو رہا ہے۔ میرا سحر ٹوٹا تو میں نے گھبراتے ہوئے انداز میں اپنے ابو سے کہا کہ جلدی چلیں یہاں سے، یہاں کچھ ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ابو بھی پریشان ہو گئے کہ اچانک اسے ہو کیا گیا ہے۔ ابو نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ابو کو بتایا تو ابو نے کہا پریشان مت ہو، یہ صرف تمہارا وہم ہوگا، چلو گھر چلتے ہیں۔ ہم رات گئے اپنے گھر واپس گجرانوالہ پہنچے۔ رات کو جب میں سوئی تو خواب میں پھر وہی تصویر والی لڑکی آ گئی اور مجھے کہنے لگی، ڈرو مت، میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں، اب میں تم سے روز ملنے آؤں گی۔ میری اچانک آنکھ کھل گئی اور میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ سانسیں بے ترتیب ہوئی تھیں اور پسینے سے شرابور میرا خلق خشک ہو چکا تھا، اور منہ سے بالکل بھی آواز نہیں نکل رہی تھی کہ کسی کو مدد کے لیے بلا ہی لوں۔ کچھ دیر میں حواس بہتر ہوئے اور اپنے آپ کو بہتر محسوس کیا تو مجھے جو بھی قرآنی آیات یاد تھی میں نے پڑھی اور اپنے اوپر دم کر کے سو گئی۔ اس کے بعد سکون کی نیند آئی۔ صبح اٹھی تو رات والے واقعے کا ذکر میں نے اپنی امی سے کیا تو انہوں نے کہا، تمہارا وہم ہے، تم نے کل سے نہ جانے کیوں اسے اپنے اعصاب پر سوار کیا ہوا ہے۔ جو ہم سارا دن سوچتے ہیں خواب بھی ویسے ہی نظر آتے ہیں۔ یہ کہہ کر امی نے اگنور کر دیا۔ کچھ دن تو خیریت سے گزرے، پھر روز ہی مجھے وہ خوابوں میں نظر آنے لگی اور مجھ سے زبردستی باتیں کرنا شروع ہو جاتی اور مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوتی۔
اور میں دعائیں کرتی کہ جلدی سے یہ خواب ختم ہو۔ جیسے ہی خواب ختم ہوتا تو میں گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ پھر وہ مہارانی جیسی نظر آنے والی پتہ نہیں کیا چیز تھی مجھے حقیقت میں میری کھلی آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو گئی، مجھ سے باتیں کرنا۔ اس کے بعد اس نے مجھے آدھی رات کو اٹھا دینا اور مجھے اپنے ساتھ لے جانا، ویرانوں میں تو کبھی قبرستان میں۔ میں بہت ڈر گئی تھی، ہر وقت سہمی رہتی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو کمرے کی حد تک محدود کر لیا تھا۔ گھر والے اسکول بھی زبردستی بھیجتے تھے۔ گھر والوں نے میری حالت دیکھی کہ میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہوں اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑنے شروع ہو گئے ہیں۔ میرے ابو مجھے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے گئے کہ آخر کار اس لڑکی کو ہو کیا گیا ہے۔ ہمارے گھر والے جنوں بوتوں کے صرف قصے کہانیاں سمجھتے تھے، اسی لیے مجھے ڈاکٹروں کے چکر میں ڈال دیا۔ علاج معالجے سے بھی میری حالت بہتر نہ ہوئی۔ ایک دن وہ رات کو میرے پاس آئی تو بہت خوش تھی، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ ایک ویرانے میں لے کر گئی جہاں اور بھی بہت ساری عجیب الخلقت مخلوق تھی۔ اس نے مجھے ان سے ملوایا کہ یہ میری خاص دوست ہے۔ وہ مجھ سے باتیں کرتی رہتی تھی اور میں بت بنی سنتی رہتی تھی۔ جب اس نے مجھ سے سب کو ملوا دیا تو اس نے بتایا کہ آج اس کی شادی ہے اور یہ ساری اس کی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہیں اور تم مجھے مہندی لگاؤ گے۔ اس نے میرے ہاتھ میں مہندی تھما دی اور میں لگانا شروع ہو گئی۔ اس کا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں بہت خوبصورت تھے، سرخ و سفید، اتنے سفید کہ اندر گردش کرتا خون شریانوں سے نظر آتا تھا۔ مہندی لگاتے ہوئے میں نے اس کے پاؤں کے ٹخنے سے تھوڑا اوپر دیکھا تو میری چیخیں نکل گئیں۔ ٹخنے سے اوپر والی اس کی جلد اتنی کالی اور جلی ہوئی تھی اور لمبے لمبے بال اگے ہوئے تھے۔ میں چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو انہوں نے شکر کیا، مجھے دوائی دی اور سلا دیا۔ مجھے پھر وہ خواب میں نظر آئی اور مجھے کہا کہ خبردار اس بارے میں کسی کو بھی کچھ نہ بتانا۔ میں ڈر گئی تھی اور صبح میرے گھر والے مجھ سے پوچھتے رہے کہ کیا ہوا تھا، تو میں نے ڈر کی وجہ سے کچھ بھی نہیں بتایا اور بہانہ بنا لیا میں نے رات ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تھا۔ گھر والے مطمئن ہو گئے۔ اب روز ہی وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتی اور اچانک اس کی شکل تبدیل ہو جاتی، انتہائی خوفناک، لمبے نکیلے گندے پیلے دانت، اور چہرے کی رنگت سیاہ ہو جاتی تھی اس کی، اور چہرے کی کھال جلی ہوئی، اور میں چیخیں مار کر بے ہوش ہو جاتی۔ چیخوں کی آواز میرے گھر والوں کو بھی سنائی دیتی تھی۔ پھر ایک دن امی ابو نے مجھے کہا کہ تیار ہو جاؤ، ہم نے جانا ہے کہیں۔ میں تیار ہو گئی تو ابو مجھے ایک بزرگ کے پاس لے گئے اور انہیں میرے متعلق بتانے لگے۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے کہ بچی کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ ان بزرگ نے مجھے دم کیا اور کہا جاؤ شاباش، اب تمہیں تنگ نہیں کرے گی۔ واقعی اس کے بعد میں الحمدللہ ٹھیک بھی ہو گئی اور دوبارہ وہ مجھے نظر بھی نہیں آئی۔ میں اب جب بھی اس کے متعلق سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور خوف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے خدا را اگر آپ کا بچہ آپ سے کچھ کہے تو اس کی بات پر دھیان دیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ گھر میں نماز اور قرآن پابندی سے پڑھا جائے۔ اللہ پاک سب کو اس مخلوق سے بچائے، آمین۔ تو دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی سٹوری یا واقعے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔